الف لام میم. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الف لام میم. یہ آیت ہے الف لام میم، جسے حروف مقطعات کہا گیا ہے، کٹے کٹے حروف، الگ الگ حروف، یعنی اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے آپس میں. اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ الف لام میم، ایسے پڑھا جائے گا. اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. معنی ہے اس لیے رکھا گیا ہے، اس میں حکمت ہے اس لیے رکھا گیا ہے. کوئی زائد حروف نہیں ہے، کوئی لغو نہیں ہے، باطل بات نہیں ہے. لیکن کوئی مستند روایت سے اس کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے واللہ العالم بمرادہ، کہ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے. ان الفاظ سے اللہ رب العالمین کی کیا مراد ہے یہ رب ہی جانتا ہے. کوئی مستند روایت سے، صحیح سند روایت سے اس کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ تقوی گزار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، راہ دکھلانے والی ہے. پہلی بات اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہی وہ یہ کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب. ذالکہ کا ترجمہ جب کریں گے تو ذالکہ عربی زبان میں اشارے کے لیے آتا ہے، لیکن دور کے اشارے کے لیے. جیسے کہنا ہو یہ کتاب تو بولیں گے ھذا الکتاب، یہ کتاب، کیونکہ قریب ہے تو ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن دور کے اشارے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ذالک الکتاب، وہ والی کتاب. ھذا الکتاب یہ والی کتاب، اور ذالک الکتاب وہ والی کتاب. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب. تو یہ دور ہے، مطلب کتاب یعنی وہ کتاب دور ہے. تو عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہوتی ہے اور وہ چیز قریب ہوتی ہے اور اس کی عظمت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کو پھر نزدیک والے صیغے سے استعمال نہیں کرتے، اشارہ نہیں کرتے، بلکہ دور والے صیغے سے اس کا اشارہ کرتے. اب اس کتاب کی عظمت بتانی ہوگی تو ھذا الکتاب نہیں کریں گے، ذالک الکتاب، ہے نزدیک لیکن دور کے صیغے سے استعمال کرتے. یہ عربی زبان کا ایک طرح سے اسلوب ہے کہ کیا کرتے ہیں وہ عرب والے، کسی چیز کی عظمت عظیم بتانے کے لیے، ہے بہت قریب، دل کے قریب ہے، بہت نزدیک ہے، سامنے ہے، لیکن اس کو دور بتا کر اس کی عظمت بڑھاتے ہیں. تو اللہ نے یہ اسلوب اختیار کیا. ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے. اب ریب کا ترجمہ اہل تفسیر یا ترجمہ کرنے والے اردو میں آپ دیکھیں گے تو شک کا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شک کا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. کس بات میں شک نہیں ہے؟ یعنی یہ اللہ کی جانب اتری ہے، اس اترنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ رب کا ہی کلام ہے، رب کی جانب سے ہی منزل من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا. تو ریب کا ترجمہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا ترجمہ کرتے ہیں لوگ سمجھانے کے لیے. لیکن ریب کا معنی شک کا نہیں ہوا کرتا ہے. ریب شک کی ایک قسم ہے. فرق ہے ریب اور شک میں. شک کس کو کہتے ہیں؟ ہم شک کہتے ہیں کہ دو معاملے ہمارے سامنے ہیں، اب ان دونوں میں آدمی تردد ہے کہ یہ شک کا معنی تو یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے. دو امروں میں، دو معاملوں میں تردد انسان کو، یہ ایسی ہوتا ہے شک بولتے. نہیں، نماز میں جیسے شک ہو گیا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی کہ 4 رکعت پڑھی، 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، ایسے ہی ہوتا ہے. یا 2 رکعت والی نماز 1 پڑھی یا 2 پڑھی، شک ہو گیا، ایسے ہی ہوتا ہے. وضو کیا کہ نہیں کیا، 2 معاملہ، کرنا نہ کرنا، 2 معاملے کے درمیان شک پیدا ہوگا. اور ریب کیا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. شک، ریب کہتے ہیں سرے سے ایک معاملے میں آپ کو پریشانی ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، حرکت کی کیفیت ہے، پریشان ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے. آپ سمجھے؟ ایک ہی معاملے میں شک، یہ ہے کہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ریب. اللہ تعالیٰ نے جو نہیں کہا لا شک فیہ، شک کے لفظ استعمال کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہ ریب کا لفظ استعمال کیا. تو ریب جو ہے ایک اضطراب کی کیفیت کا نام ہے کہ یہ منظم من اللہ ہے کہ نہیں ہے. کوئی اور کلام تو تھا نہیں ان کے سامنے کوئی اور کلام تو نہیں تھا نا اللہ کے.
تو یہ شک نہیں. تو لا ریب فیہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس میں اللہ کے طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے. آپ دیکھیے دنیا کی جتنی کتابیں آئی ہیں اور دنیا میں انسان جو کتاب لکھتے ہیں، کوئی پستک، کوئی بک، کوئی بھی رائٹر، تو اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرتا ہے کوئی، اتنا بڑا دعویٰ کہ میری یہ جو کتاب ہے، میں نے جو لکھا ہے، اس میں ہر چیز 100% 100% بالکل درست، میں شک نہیں ہے کوئی بات، کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، دعویٰ کوئی نہیں کرتا، دنیا کا کوئی بھی لیکھک ہو، کوئی بھی مصنف ہو، کوئی بھی رائٹر ہو. لیکن اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ اس کے اتارنے والے نے، اس کے جو ہے لکھنے والے نے، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے، جس کا یہ کلام ہے، اس نے پہلے ابتدا میں کہہ دیا لا ریب فی، شک کو قریب مت آنے دینا. جس دن شک قریب آیا، یہ پھر آپ کے لیے ہدایت نہیں بن سکے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے. لا ریب فی یہ پہلے ہی دعویٰ کر دیا گیا. ہدی للمتقین، پھر یہ راہ دکھلانے والی ہے للمتقین، پرہیزگاروں کو، متقی کو، تقوی اختیار کرنے والے کو. صرف یہ تقوی گزاروں کے لیے ہدایت ہے کیا؟ ایسے ہی بات ہے، قرآن کریم کی آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے ہدایت تو سب کے لیے ہے، ہدایت تو ہدی للناس ہے. ہاں، ہدی للناس کہا گیا نا قرآن کریم کو، راہ دکھلانے والی ہر کسی کے. لیکن راہ کون حاصل کرے گا؟ بھئی یہ آپ کے لیے رکھی گئی ہے، لیجئے، لیکن کون اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ تقوی جس کے اندر ہوگا وہ فائدہ اٹھائے گا. ریب پہلے دور کرے گا، شک بیماری ہے جس کو دور کیا جائے، دوسری چیز تقوی اختیار کیا جائے، پھر یہ حاصل ہوگی. پاک دلوں کو یہ راہ دکھائے گی. جب تک ریب کفر سے پاک دل نہیں ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے، تقوی نہیں ہوگا، ہدایت نہیں ملے گی آپ کو، صحیح راہ پر نہیں آئیں گے. ہدی للمتقین. تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو تلاشی ہوں گے، متلاشی ہوں گے، تلاش کرنے والے ہدایت کہاں پر ہے، جو تقوی گزار ہوں گے. تو یہ اس طرح. اب اللہ رب العالمین یہاں سے دیکھتے ایسا تقوی گزار، ایسے متقی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں سے صفات ذکر ہو رہی مومنوں کی. یہ گروہ ہے، پہلا گروہ ایمان والوں کا. پہلی صفات ان کی ہے کہ امور غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ان دیکھے، ان سین، جسے غیب کسے کہتے ہیں؟ ان سین، جس کو حواس خمسہ سے، جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، اور جو بھی چیزیں ہیں حواس، 5 حواس جو ہے انسان کی، جس سے انسان محسوس کرتا ہے. یعنی امور غیب ان چیزوں کا عادت ہے جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی ذات، وحی، جنت، دوزخ، فرشتے، عذاب قبر، حشر. یہ سب کیا دیکھا گیا؟ کیا نہیں دیکھا گیا. تو انہی پر تو ایمان لانے کا نام ہی ایمان بالغیب ہے. تو پہلی صفات مومنوں گروہ کی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، سچ مانتے ہیں. عقل وقل اپنے پاس رکھو، عقل وقل اپنے پاس رکھو. عقل معاون ہوتی ان چیزوں کو سمجھنے میں، ان چیزوں کو فہم میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن عقل بنیاد نہیں ہے. عقل، انسانی عقل امور غیب کو سمجھنے کے لیے بنیاد نہیں ہے، ذریعہ ہے لیکن بنیاد نہیں ہے. پہلی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اس مومن گروہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نماز پڑھنا الگ ہوتا ہے اور صلاۃ قائم کرنا الگ ہوتا ہے. نماز قائم کر، نماز پڑھنا الگ شے ہے اور اقامت صلاۃ الگ شے ہے. قرآن کریم احادیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، بلکہ یہ کہا ہے صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم. اقامت الصلاۃ کہا ہے، اقامت الصلاۃ کہا ہے. اور اقامت الصلاۃ کا معنی کیا بیان کیا گیا ہے؟ یعنی اقامت الصلاۃ سے مراد سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، ورنہ تو نماز منافقین بھی پڑھتے تھے. جس وقت یہ نازل ہوئی ہے تو منافق نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو نماز وہ پڑھتے تھے، اقامت صلاۃ نہیں تھا. اقامت صلاۃ الگ معنی مفہوم رکھتا، تمام ارکان و شروط کے ساتھ
دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے انسان خشوع خضوع کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں اقامت صلاۃ، اندر اور باہر سب برابر ہو، صاف و ستھرا۔ تیسری صفات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان متقیوں کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے جو غیب پر ایمان کے ساتھ ساتھ صلاۃ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے ينفقون، یہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں دونوں معنی مراد ہے۔ انفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انفاق جسے زکوٰۃ کہا گیا ہے جو واجب ہوتا ہے انسان پر، مالدار پر، ایک ہوتا ہے انفاق جسے صدقہ کہا گیا ہے جو نفلی صدقات بھی دیتے ہیں اور فرض صدقہ بھی کرتے ہیں جسے زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ دونوں صدقہ ہے، زکوٰۃ بھی صدقہ اور عام صدقہ بھی صدقہ ہے، دونوں صدقہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو فرض صدقہ ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جو نفلی صدقہ اس کو صدقہ ہی کہا جاتا ہے صدقہ ہے دونوں۔ تو ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو دیتے وقت کبھی بھی یہ دل میں خیال پیدا نہیں ہو کہ میں اپنا مال دے رہا ہوں، نہیں، یہ رب کا مال ہے، رب کی معیار ہے۔ دیتے وقت کبھی بھی یہ دینے والا کبھی بھی دل میں یہ نہ آئے میں تم کو دے رہا ہوں میرا مال۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پہلا عقیدہ کہ رب نے مجھے دیا تھا، میں اللہ کی راہ میں دے دیا، اس نے کہا تو میں نے دے دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسری صفت ہے، دیتے ہیں، نفلی صدقات بھی دیتے ہیں اور فرض صدقہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی، دونوں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی۔ پھر فرمایا چوتھی چیز جو اس گروہ کی ہے مومنوں کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن کریم جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، ان تمام چیزوں پر جو آپ پر نازل کی گئی، اتاری گئی، وما انزل من قبلک، ان تمام چیزوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، آپ سے پہلے نازل کی گئی اس پر اور آپ پر جو نازل کی گئی ہے وہ بھی، دونوں پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی تمام چیزیں نبوت اور خبر اور رسالت پر ہے۔ آپ پر نازل کی ہمیں ایمان ہے، آپ سے پہلے نازل کی ایمان ہے، آپ نے جو بتایا وہ آپ سے پہلے اور آپ پر، یہ دونوں، آپ کے بعد والا نہیں ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کی آخری خاتم مہر، آخری، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد سارے داعی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف بلانے والے ہوں گے، اپنی شریعت قائم کرنے والے نہیں ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تمام باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اسی کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، کوئی نئی شریعت نہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ہی ہم یوقنون، یہ یقین رکھنے والے ہوں گے۔ ایمان بالغیب پہلی صفت، اقامت صلاۃ دوسری صفت، اور اسی طرح تیسری صفت انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چوتھی صفت آپ کی لائی ہوئی شریعت پر بھی ایمان اور آپ سے پہلی والی جو شریعت تھی اس پر بھی ایمان، ایمان کی حد تک۔ شریعت تو آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن جو کچھ اللہ کے رسول نے جو ہمیں خبر دی قرآن کے ذریعے یا اپنی احادیث کے ذریعے اس پر بھی ایمان، دیگر انبیاء میں۔ اسی طرح پانچویں چیز جو ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن پر ایمان، یہ آخری ایمان کا شروع ہوتا ہے غیب سے اور آخرت کے دن پر جا کر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن کا سچا یقین رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پانچ صفات اس گروہ کے ذکر کی گئی، انسانوں کی ان قسموں کی جو پہلی قسم کہلاتی ہے المؤمنون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ان کی جو ہے انجام بیان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو ہے اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، کسی انسان کی جانب سے نہیں، رب نے جو ہدایت جو گائیڈنس اتاری ہے اس کے مطابق اس پہ اتارے ہوئے ہدایت پر ہے یہ لوگ۔ تو ہم جس ہدایت پہ چل رہے ہیں کیا کسی انسان کا بتایا ہوا ہے؟ نہیں، رب کا بتایا ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایت ملی ہے ہم اس پر ہیں، یہ اصل میں عقیدہ ہے ایمان کا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، کسی شخصیت کے ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی جانب سے، اپنے پروردگار کی جانب سے جو ہدایت ہے اس پر یہی لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ پانچ صفات ہوگی۔ اولئک واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ اصل میں فلاح اور نجات پانے والے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اصل یہ فلاح کیا ہوتی ہے؟ آخرت کی فلاح، اخروی فلاح، اخروی کامیابی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری ناکامیاں نظر آ جائیں، لیکن اصل فلاح جو ہے اولئک هم المفلحون جو ہے وہ اخروی کامیابی ہے، یعنی وہاں پر ساری کامیابیاں نصیب ہوگی۔
تو اس طرح سے اللہ رب العالمین آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک انسانوں کی عقیدے میں جو پہلی قسم ہوتی ہے المؤمنین، اس کا تذکرہ کیا۔